یہ وہاں اپنے کزن کے ساتھ معاشقے چلاتی رہی اور اسے بلیک میل کرتی رہی۔ جب اس نے اپنی بیوی کو جاں زیب کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو بجائے شرمسار ہونے کے یہ اس سے طلاق کا فوری مطالبہ کرنے لگی۔ علی حیدر کی ماں چکرا کر صوفے پر گر گئی۔ اس آدمی کا حوصلہ دیکھیے، یہ کہتا ہے کہ فرقان، میں ایک بچی سے اس کا واحد اثاثہ اس کی ماں کیسے چھین لوں۔ یہ اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے کہ شاید کمی اس کے اندر تھی جو شرمین باغی ہو گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنی ہر جائز خواہش کو پس پشت ڈال کر شرمین سے نکاح کیا تاکہ وہ اپنے آپ کو مزید نقصان میں نہ ڈال لے۔ اس کے آرام و سکون کے لیے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ دیا، لیکن انکل وہ عورت پھر بھی اس کی نہ بن سکی۔ تو اس سب میں میرے دوست، میرے بھائی کا کیا قصور ہے؟ فرقان کہتے کہتے رو پڑا۔ آپ چاہیں تو میں آپ کو شرمین کا جرم اس کی زبانی سنوانے کو تیار ہوں۔ بھلا ہو اس میڈ کا جس نے ہندو ہوتے ہوئے بھی اپنے مالک سے وفا نبھائی۔ اس نے نہ صرف سب کچھ بتایا بلکہ شرمین کا اعتراف بھی ریکارڈ کر لیا۔ مگر انکل، آپ کا یہ بیٹا تو آج حوالات جا بیٹھا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے مسجد میں اس بیوقوف لڑکے سے ملوا دیا اور اس نے تمام دل کا بوجھ مجھے سنا دیا۔ انکل، اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو یقین جانیے آپ اسے کھو دیتے۔ میں نے اس کی جو حالت اس دن دیکھی ہے، میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کسی کو پسند ضرور کرتا رہا ہے، مگر اس نے شرمین کے ساتھ رشتہ نبھانے کی سر توڑ کوشش کی ہے اور اس مکار لڑکی نے اپنا کیا کرایا اس کے سر لادنے کی، اور وہ تو کامیاب ہو بھی گئی ہے۔ دیکھیں نا، آج اس کے اپنے ماں باپ اس سے سوال کر رہے ہیں۔ فرقان آنکھیں صاف کرتا کمرے سے نکل گیا اور اپنے پیچھے علی حیدر کے بوڑھے ماں باپ کو حیرت و پریشانی میں ڈال گیا۔ علی مزید 2 راتیں گھر نہ لوٹا، وہ نہ جانے کہاں بنا بتائے چلا گیا تھا۔ ماں نے جب رات کا کھانا لگانے کے بعد اس کا دروازہ کھٹکایا تو اسے معلوم ہوا کہ علی تو اسی وقت گھر سے نکل گیا تھا جب فرقان نے تمام بات اس کے ماں باپ کو سنانی شروع کی تھی۔ اپنا موبائل، گاڑی، کچھ بھی تو وہ ساتھ لے کر نہیں گیا تھا۔ حیدر الیاس نے پھر فرقان کو کال ملائی، مگر فرقان کو بھی اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ فرقان نے ہر اس جگہ تلاش کیا جہاں اسے آئیڈیا تھا کہ علی جا سکتا ہے۔ وہ 2 دن سے مسجد بھی نظر نہیں آیا تھا۔ پھر ایک رات جب فرقان اپنی بیوی صدف اور شازیہ کے ساتھ شاپنگ سے واپس آ رہا تھا تو اچانک کوئی آدمی اس کی گاڑی سے ٹکرایا اور گر کر بے ہوش ہو گیا۔ فرقان گاڑی سے اتر کر بھاگا۔ اس نے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے، وہ علی حیدر تھا۔ ایک پل کے لیے فرقان کو لگا کہ یہ جھوٹ ہے۔ اس کا دوست تو کسی شہزادے سے کم نہیں تھا، مگر سامنے جو شخص بے ہوش پڑا تھا وہ علی حیدر ہی تھا۔ اسے گاڑی میں ڈال کر وہ ہاسپٹل چلا گیا۔ گھر والوں کو بھی اطلاع کر دی گئی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ وہ 2 دن سے بھوکا رہا ہے اور شدید ٹینشن کی وجہ سے اس کا دماغ معوف ہو چکا ہے۔ اس کے ہوش میں آ جانے تک ڈاکٹرز نے کسی بھی قسم کی تسلی نہیں دلائی تھی۔ ان کا خیال یہی تھا کہ علی حیدر کوما میں جانے کے بالکل قریب ہے۔ ماں باپ اور بہن کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ شرمندہ تھے کہ انہوں نے اپنے لاڈلے بیٹے، اپنے پارسا بیٹے کا بغیر کسی دلیل کے یقین کیوں نہیں کیا، کیسے اس کی نیت پر شک کر لیا۔ تمام لوگ دعا گو تھے کہ علی حیدر کو خدا دوبارہ زندگی دے تو وہ اس کا خیال کریں گے، اس کی قدر کریں گے، اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اس نے علی حیدر کو آزمائش میں ضرور ڈالا مگر اسے کامیاب کر دیا۔ جس صبح علی حیدر کو ہوش آیا تو فرقان اس کے کمرے میں ہی سویا ہوا تھا۔ میرا کوئی یقین نہیں کرتا، میں نے غلط نہیں کیا۔ میں شازیہ کو چاہتا تھا مگر میں نے شرمین کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، میں نے دھوکہ نہیں دیا تھا۔ اس نے میری مثال، میری بیٹی، مجھے معاف کر دو، اس نے میری بیٹی کو چھوڑ دیا۔ وہ نیند میں یا مدہوشی میں سب کچھ کہتا جا رہا تھا۔ فرقان نے ڈاکٹرز کو بلوایا اور ان کے معائنے کے بعد معلوم ہوا کہ علی حیدر کو برین سٹروک ہوا تھا اور ابھی تک وہ اسی کے اثر میں ہے، لہٰذا اس کے سامنے ایسی کوئی بات نہ دہرائی جائے جس سے وہ دوبارہ ڈپریس ہو جائے۔ فرقان، جو کہ اب سارے معاملے سے واقف ہو چکا تھا، اسے اپنے اوپر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ اس نے شازیہ کی شادی علی حیدر کے آنے سے پہلے کیوں کروا ڈالی؟
وہ کچھ دیر اور بھی تو رک سکتا تھا۔ اسے اپنے دوست کی اس حالت پر بے انتہا رحم آ رہا تھا اور کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو اس سب کا ذمہ دار سمجھ بیٹھا تھا، مگر جو خرابی اس کے ایک جلد باز فیصلے نے کر ڈالی تھی اس کو ٹھیک بھی فرقان ہی نے کرنے کی ٹھان لی تھی۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد علی حیدر کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ اب پہلے سے کہیں زیادہ سنجیدہ اور خاموش ہو گیا تھا۔ شہاب الدین نے اپنا کیس واپس لے لیا تھا اور علی حیدر کے ماں باپ بھی اب اس کے اور شرمین کے متعلق کوئی بات نہ کرتے تھے۔ فرقان نے انہیں مطلع کر دیا تھا کہ وہ جلد از جلد اپنے دوست کو زندگی کی طرف واپس لے آئے گا۔ مثال اب پورے 4 سال کی ہو گئی تھی۔ شرمین نے اس دورانیے میں کبھی اس سے ملنے یا بات کرنے کی کوئی کوشش بھی نہ کی تھی۔ اسی وجہ سے مثال اپنے دادا دادی اور پھپھو آمنہ اور اس کے بیٹے عثمان کے ساتھ کافی حد تک مانوس ہو گئی تھی۔ علی حیدر نے ماں باپ اور بہن سے درخواست کی تھی کہ ان میں سے کسی نے بھی کبھی بھولے سے بھی شرمین کا ذکر برے لفظوں میں مثال کے سامنے نہیں کرنا ہے۔ وہ اپنی معصوم بچی کے ذہن پر اس کی ماں کے کسی بھی قسم کے منفی خاکے کو تعمیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شرمین کا ذکر اس کی بیٹی کے لیے گالی بن جائے، اس لیے گھر کی فضا پرسکون تھی۔ علی حیدر کو فرقان نے اپنے گھر مدعو کیا تھا کیونکہ اسی دورانیے میں فرقان کو اللہ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا اور اب وہ اپنے بیٹے کے عقیقے کی رسم کی ادائیگی کے لیے علی حیدر اور اس کے گھر والوں کی موجودگی کو لازم و ملزوم چاہتا تھا۔ اس شام بھی علی حیدر معمول کے مطابق سادہ سے سفید شلوار قمیض کے سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر نظر کی اینک لگائے ایک کونے میں رکھی ٹیبل پر بیٹھا اپنی دنیا میں مگن دور کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک آنے والی آواز نے اسے چونکا دیا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ اس نے ایک نظر اٹھا کر دیکھا۔ وہاں شازیہ کھڑی تھی، ہلکے آسمانی رنگ کے خوبصورت سوٹ میں ملبوس، سر پر دوپٹہ پہنے وہ کافی خوش اور فریش دکھائی دے رہی تھی۔ علی حیدر نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ السلام علیکم، وہ بولا۔ وعلیکم السلام، شازیہ نے کافی گرم جوشی سے جواب دیا۔ کیسے ہیں آپ؟ اس نے پھر سوال کیا۔ ٹھیک ہوں، زندہ ہوں، جواب اسی روانی سے آیا تھا۔ آپ یہاں اکیلے اور اداس بیٹھے نظر آئے تو میں نے سوچا کہ پوچھ ہی لیتی ہوں۔ وہ دوبارہ بولی۔ کیا لگتا ہے آپ کو آپ کے دوست کے ہاں بیٹے کی پیدائش پر کوئی خاص خوشی نہیں ہے، اس لیے اس طرح اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں؟ شازیہ کی بات پر علی حیدر ایک پل کے لیے نظر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی شرارت تھی یا اسے ایسا محسوس ہوا تھا؟ نہیں، ایسا تو بالکل نہیں ہے، مجھے بھلا کیوں خوشی نہیں ہوگی؟ میرا دوست بہت خوش نصیب ہے، اللہ اس کی خوشیاں قائم و دائم رکھے، آمین۔ لیکن آپ کا دوست آپ کے لیے بہت فکر مند ہے۔ ابھی سن کر آ رہی ہوں کہ وہ آپ کے گھر والوں سے آپ کی شادی کی بات کر رہے تھے۔ شازیہ کی بات پر علی حیدر نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی فائدہ نہیں ہے ان کاوشوں کا، میں اماں سے بات کر چکا ہوں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ کیا؟ سوال پھر آیا تھا۔ مجھے اب شادی نہیں کرنی ہے، وہ نظریں جھکائے جواب دے رہا تھا۔ آپ پوچھیں گے نہیں کہ رشتہ ہوا کس سے ہے آپ کا؟ شازیہ کے اس سوال پر وہ مسکرا دیا۔ آپ ہی بتا دیں۔ تھوڑی دیر کی تاخیر کے بعد وہ بولی تھی۔ آپ کے دوست کی ایک بہن شازیہ کے ساتھ۔ یہ نام سنتے ہی علی حیدر نے بے اختیار قدرے اونچی آواز میں کہا۔ کیا شازیہ، آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اس کی بوکھلاہٹ سے محظوظ ہوتی شازیہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ٹیبل پر رکھے اس کے ہاتھ کی پشت پر زوردار چٹکی بھرتے ہوئے بولی۔ اب یقین کر لیجئے جناب۔ وہ درد کے مارے آہ بھرتا شازیہ کے دور جاتے وجود کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر تمام وقت اس کی نظریں شازیہ کو ڈھونڈتے گزر گئیں مگر وہ اسے کہیں نظر نہ آ سکی۔ تقریب سے واپس آتے وقت جب وہ فرقان سے ملنے لگا تو فرقان نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میرے دوست، میرے بھائی، مجھے معاف کر دو۔ تم نے کیوں مجھ سے وہ سب چھپا کر رکھا؟ اگر تم مجھے تھوڑا بھی پسندیدگی کا حوالہ دے دیتے تو میرے ہاتھوں وہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا، اور شازیہ اور تمہارے درمیان جس تلخ زندگی کا تجربہ آ گیا ہے وہ سب تم دونوں نے فیس